اس نے کہا یقین صحیح کرو کہ سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس یقین کے بعد جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آوے انفرادی اجتماعی، اسے پوری کرو، اسے پوری کرو۔ وہ اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریاں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے سمجھنے کے لیے تو عقل دی اور رہبری کے لیے نبی بھیجا، رہبری کے لیے نبی بھیجا، ہم کو عقل دی کہ سمجھو۔ جانور میں عقل نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا، نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، پھر عقل کے بعد ہم سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں۔ عقل آنے کے بعد خطاب ہوتا ہے، جب تک نابالغ ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے تو اللہ کا خطاب نہیں ہوتا، اس پر کوئی حکم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نابالغ ہے، یہ مجنون ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے خطاب بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے اس کے لیے، مجنون ہے۔ مرفوع القلم میں اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، یہ پاگل ہے، اتنا بچہ ہے، اسے بھی عقل نہیں، لیکن اب عقل آ گئی، یہ اپنے کاموں کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کو دیکھنے لگا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داریاں آئے گی، تاکہ اس کی دنیا سمجھ جائے، اس کی آخرت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح کرے۔ تو عقل دینے کے بعد وہی آتی ہے نبیوں والی، وہ نبیوں پر آتی ہے، وہ ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں، ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں اور اس کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ تبلیغ۔ نبی اسی کی تبلیغ کرتے تھے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، ایک تو ہے زندگی کی حاجتیں، ضرورتیں، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی سمجھتا ہے زندگی کی کیا ضرورت ہے، زندگی کی کیا حاجت ہے، زندگی کی کیا راحت ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تو خود آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بنا لیتا ہے۔ لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے تاکہ نتیجہ اچھا آئے، وہ ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے نبی بھیجا گیا ہر زمانے میں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری نبی ہے، آخری نبی کو آخری پیغام دیا ہے، اب کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام مٹے گا نہیں، یہ رہے گا، اس کو بھلایا نہیں جائے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، یہ رہے گا۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے تاکہ بندوں کی ذمہ داریاں ان کے سامنے آتی رہے، اس لیے تبلیغ کا حکم دیا کہ حکم تو آ چکے ہیں، اب تبلیغ کرو، یعنی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالو اور دوسروں کو بھی سنبھلنے کے لیے دعوت دو، تاکہ سب کی زندگی کا ایک ہی رخ ہو جائے، سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، تو سب کی زندگی کا تعلق اللہ سے، اس کی عبادت سے ہو جائے، یہ زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا ہے کہ مال ہمارا ہے، جان ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، جو چاہے کریں، کہ نہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ذمہ داری دی ہے، ایمان دیا تاکہ امانت دار بنے، ایمان کا اور امانت داری کا جوڑ ہے، ہم کو ایمان دیا تاکہ ایمانداری سے کام لیں، ایمانداری سے رہیں، امانت داری سے رہیں، یعنی خدا کا خوف رہے اور حقوق کی حفاظت رہے۔ امانت داری کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا خوف بھی رہے اور جو حقوق اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان حقوق کی رعایت ہو جائے زندگی میں، کہ حقوق پامال نہ ہو۔ اللہ نے دنیا کو حقوق کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق پامال کیے ہیں اس کے لیے بدلہ نہیں ہے، بدلہ ہے لیکن برا ہے، برا بدلہ ہوگا۔
یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی آتے ہیں تاکہ زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے. دو طرف سے صحیح کرنا ہے. ایک رخ اللہ کی طرف کا، ہمارا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، اور ایک رخ مخلوق کی طرف ہے. کیونکہ ہم سب کے درمیان میں رہتے ہیں اور سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف کیا رخ ہونا چاہیے، مخلوق کی طرف کیا رخ ہونا چاہیے. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ اللہ کی طرف کا رخ صحیح ہو جائے. ورنہ تو اگر نبی نہ ہوتے اور نبی کی رہبری نہ ہوتی تو جانوروں کی طرح زندگی ہوتی، جانوروں کی طرح. اور یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے یا وہ دین کو مانتے نہیں ہے وہ تو چوپایوں کی طرح سے بولا ہے تو کلام، وہ تو چوپائے ہیں. تو جانور میں کیا ہوتا ہے کہ جانور میں اپنی خواہش ہوتی ہے. جی ہاں، وہ خواہش کے تابع ہے، اپنی طبیعت کے تابع ہے. جو طبیعت میں آئے، جو خواہش میں آئے وہ کھائے، وہ پیے، اپنی خواہش پوری کرے، اور لڑنا کا موقع تو لڑے. جانور لڑتے ہیں تو یہ جانور کا پناہ ہے، یہ جانور کا مزاج ہے. کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، لڑنا. لڑتے بھی ہیں جانور. یہ مزاج ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر کے ایمانی مزاج بنایا ہے. ایمانی مزاج یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایمانی مزاج اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمانی مزاج والے ہیں صحیح معنی کہ ایمانی مزاج کی کیا خاصیت ہے کہ ایمانی مزاج کی خاصیت اطاعت ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنی اطاعت ہوگی، جتنا ایمان ہوگا اتنی اطاعت ہوگی. جتنے ایمان میں کمزوری ہوگی اتنے اطاعت میں کمزوری ہوگی. اس لیے ایمان کی دعوت دی ہے، آخرت کی دعوت دی ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان باللہ والیوم الاخر. کہ ایمان باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. کہ آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے اور دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. تو جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا. یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. ایمان باللہ والیوم الاخر یہ نبیوں نے سکھایا ہے کہ مسلمان کا ایمان اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور اللہ کے فرمانے سے نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر. جی ہاں، اصل یہ ہے اللہ اور آخرت، یہ اصل ہے. جی ہاں، اگر یہ رہا تو پھر زمین کا فساد نہیں ہوگا کہ اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کا رجحان ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں آخرت بنانے کی. تو آخرت بنانی پڑے گی، آخرت بنانی پڑے گی، اس کی تعمیر کرنی پڑے گی. وہاں رہنا ہے، اس لیے آدمی اپنے رہنے کے لیے مکان بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے. تو دنیا میں 60-70 برس کے لیے تو گھر بناتا ہے. آخرت کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو آخرت کی تعمیر کہ آخرت کی تعمیر ایمان سے اور اعمال سے ہوگی. یہی وہاں کی تعمیر کا سامان ہے کہ اپنے ایمان سے اعمال تیار کرو. یہ اعمال روزانہ اوپر جاتے ہیں، روزانہ اوپر جاتے ہیں اور اس سے لے جاتے ہیں اس کو. اسی سے اس کی آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے. برے اعمال ہیں تو آخرت کا بگاڑ ہے، صحیح ہے تو آخرت کا تباہ بناؤ ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور یہی حقیقت بھی ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی کہ اپنے ایمان کو سنبھالو. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا والی بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے. کیوں کہ وہ عصمت و امری، کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے. میں جتنے کام کروں گا اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا.
تو کہ دین والا ہے تو دین ہی نتیجہ آئے گا، نہیں تو دوسرا نتیجہ آئے گا. اس نے کہا کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے. تو دین کو میرے دوستوں سنبھالنے کی دعا بھی ہے اور دین سنبھالنے کی دعوت بھی ہے. نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے. میرا دین سنوار دے. کیوں کہ اس پر میرا سارا دار و مدار ہے کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات. یہ دونوں باتیں دین پر موقوف ہیں. اگر دین رہا تو دنیا کی سلامتی ہے، یہاں سلامتی آئے گی دین کی وجہ سے، اور آخرت میں نجات ہوگی دین کی وجہ سے. اس لیے یہ دعا مانگی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. اور ہم کو دعوت دی ہے دعا کے ذریعے سے کہ تم میں سے ہر ایک اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے، کیونکہ وہ تو میری کامیابی ناکامی کی اصل بنیاد ہے. اور میری دنیا سنوار دے، یہ فرمایا میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی. یا اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. ہم گزر رہے ہیں جی ہاں روز روز. اس گزارے میں کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے، لیکن گزارنا ہے، رہنا نہیں ہے. جیسے مسافر ہوتا ہے گزرتا ہوا ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کھاتا پیتا بھی آرام بھی لیتا ہے، سفر میں ہے. تو اس نے کہا کہ میری دنیا سنوار دے. کیوں کہ اس میں میرا گزارا ہے. اگر دنیا بگڑ گئی تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں سلامتی رہی، عافیت رہی تو آدمی اپنا دین کا بھی کام کر لے گا، اپنی ضرورت بھی پوری کر لے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا کہ اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو. ایک طریقہ بتا، اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو. ہاں کہ عافیت کے ساتھ زندگی گزر جاوے تاکہ دین بھی بنے دنیا بھی بنے. یہ بھی ایک رہبری اور شفقت کی بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حال پر شفقت ہے، کیونکہ یہاں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. یہ پریشانیوں سے بھی بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ سے عافیت مانگو. عباس ابن عبد المطلب سے حضور نے فرمایا کہ عافیت مانگو. کہ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ تو عافیت کا مطلب علماء نے یہ بتایا، جس کے ماننے کی ہدایت دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ ہاں ہمارے ساتھ رہو، سو مت. تو عافیت کے لیے فرمایا